اگر آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ آج سے پہلے جو یہاں لیکچر ہوئے یا جو بھی دروس ہوا کرتے ہیں ان میں علماء اکرام تشریف لاتے تھے اور وہ یقیناً آپ کی علم میں اضافہ کرتے ہوں گے اور آپ کے روحانی ترقی کا باعث بنتے ہوں گے. آج ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی علم نہیں دے سکتا، نہ ہی روحانی ترقی کی کوئی چیز دے سکتا ہوں. صرف وہ تمام چیزیں بیان کروں گا جو آپ کو پہلے سے پتہ ہیں، بس ان کو ایک جگہ جمع کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تو اس چیز کو، میری کم علمی کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو سنیے گا اور میری کوتاہیوں کو نظر انداز کیجیے گا. اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے، جو آپ کا آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ڈینگی فیور، اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے یا آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے چند چیزیں بیان کر کے پھر اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا کہ کلام خدا، کلام انبیاء، کلام ائمہ میں اور ایک دنیاوی سائنسدان، دنیاوی فلسفی اور ایک دنیاوی عالم کے کلام میں فرق یہ ہے کہ کلام خدا یا کلام وارثان خدا کا اور ایک دنیا کے عالم کے کلام میں فرق یہاں واضح ہوتا ہے کہ دنیا کے عالم کا کلام کبھی صحیح ثابت ہوتا ہے، کبھی غلط. توجہ رکھیے گا کہ ارسطو کے کتنے فلسفے کسی زمانے میں بہت مانے جاتے تھے، لیکن آج کی سائنس نے اس کو ختم کر دیا، اس کو کینسل کر دیا. پچھلے زمانے کے سائنسدانوں کے کتنی تھیوریاں بہت مانی جاتی تھیں، لیکن آج کی ترقی کے دور نے ان تھیوریوں کو کینسل کر دیا، یعنی کہ اب وہ عمل میں نہیں ہیں. لیکن کلام خدا میں اور وارثان خدا کے کلام میں برکت یہ ہے کہ جتنی جتنی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، جتنا جتنا انسان بلندیوں کی طرف جاتا جا رہا ہے، ان کلاموں کے آگے اپنا سر جھکاتا جا رہا ہے. خدا کو خدا مانے یا نہ مانے، انبیاء کو انبیاء مانے یا نہ مانے، ائمہ کو ائمہ مانے یا نہ مانے، لیکن ان کے علم کے آگے ضرور سر کو جھکاتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا. یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج سے کچھ سال پہلے جرمنی کے ایک سائنسدان نے، ایک ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے دوران کچھ چیزیں محسوس کریں. بچے کی پیدائش سے پہلے ماں کا الٹرا ساؤنڈ کیا اور اس میں کچھ چیزیں محسوس کریں، اور وہ محسوس کرتے وقت اس نے کچھ چیزیں دیکھیں اور تجربے کے طور پر، وہاں تو تجربے بہت ہوتے ہیں، تجربے کے طور پہ کچھ نومولود بچوں کو ایک کمرے میں رکھا جہاں ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز آ رہی تھی، اور کچھ کو دوسرے کمرے میں رکھا جہاں دل کی دھڑکن کی آواز نہیں آ رہی تھی. تو جہاں ماں کے دل کے دھڑکن کی آواز آ رہی تھی وہ بچے وقت پہ سوئے بھی اور وقت پہ روئے بھی. توجہ رکھیے گا، جہاں ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز آ رہی تھی وہاں بچے وقت پہ روئے بھی، وقت پہ سوئے بھی، وقت پہ غذا بھی لی. لیکن جہاں ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز نہیں آ رہی تھی، یعنی کہ اس نے لاؤڈ اسپیکر سے کچھ اس طرح کی آواز رکھی جو ماں کے دل کی دھڑکن سے مشابہ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن سے، ماں کے دل کے نہیں، دل کی دھڑکن سے. تو جس کمرے میں دل کی دھڑکن کی آواز نہیں تھی وہاں بچے وقت پہ روئے بھی نہیں، وقت پہ سوئے بھی نہیں، اور انہوں نے غذا بھی صحیح سے نہیں لی. توجہ رکھیے گا. اب جب اس نے مزید تحقیقات کرتے ہوئے پہنچا تو آخر میں وہ کہنے لگا کہ ہوتا یہ ہے کہ پیدائش کے پہلے ایک ماں کے دل کے دھڑکن کی آواز ہوتی ہے کہ جس سے بچہ مانوس ہوا کرتا ہے، اور اس دل کی دھڑکن سی آواز سے جو مانوس ہوتا ہے اور اس دل کی دھڑکن کے ساتھ اس کو غذا مل رہی ہوتی ہے. اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو ایک ہی آواز ہوتی ہے جس سے وہ مانوس ہوتا ہے، وہ ہے ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز. تو بچہ ماں کے دل کی دھڑکن سن کے زیادہ بہتر محسوس کرتا ہے نومولود بنسبت نہ سن کر. تو ایک مرتبہ جرمنی کے سائنسدان نے، یہ آج کی بات کی، جرمنی کے ڈاکٹر نے، اب ہم 1400 سال پہلے پیچھے چلے جائیں اور اپنے آپ کو دانشگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہاں لے کر جائیں تو وہاں ہمیں ایک سوال دکھائی دیتا ہے کہ کسی انسان نے سوال کیا. کتنا ذاتی سوال ہے کہ یا امام، یا ابا عبداللہ، ماں اپنے بچے کو لے تو کس طرف لے؟
تو میرا چھٹا امام کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ کی طرف لیا کرے، اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ دل کی دھڑکن اور دل الٹے ہاتھ کی طرف ہوا کرتا ہے. تو اب یہ جملہ کہنے کی اجازت تو ہے نا مجھے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کچھ اور ہوتے ہیں، بندوں کے بنائے ہوئے کچھ اور ہوتے ہیں. تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف آ جائیں، یہ سب آپ کو متوجہ کرنے کے لیے. اب اپنے موضوع کی طرف آ جائیں. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ڈینگی فیور کیا ہے. ڈینگی فیور کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو یقیناً آپ سب اخبارات اور میڈیا سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ اپنے مریض دیکھتے رہتے ہیں تو مریضوں کے گھر والوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتے ہیں، اور ایک ہونا بھی چاہیے کہ ڈینگی فیور کیا ہے. اس سے پہلا سوال ہوتا ہے ڈینگی کیا ہے. ڈینگی فیور کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کس طرح سے پھیلتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ معلوم آپ سب کو ہے، صرف میں ایک جگہ جمع کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. تو ڈینگی کا جو لفظ ہے یہ کسی وائرس کا نام نہیں ہے. ڈینگی ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے دو جگہ کا مطلب لکھا ہے. ایک کا مطلب ہے کہ ہڈیوں کا ٹوٹنا، یہ ہڈیوں میں شدید درد، اور ایک جگہ ہے بہت زیادہ احتیاط کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈینگی کے مریض میں، جس کو ہم ڈینگی فیور کہتے ہیں، اس کے مریض کے جسم میں بہت شدید درد ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مریض بہت زیادہ سنبھل کے چل رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام لاطینی زبان میں ڈینگی رکھا گیا. بیماری یہ کافی پرانی ہے، ایسا نہیں کہ نئی بیماری ایجاد ہوئی ہے. بیماری کافی پرانی ہے، لیکن اگر ہم زیادہ پیچھے نہ جائیں تو 1957 میں تھائی لینڈ، فلپائن، یہاں پر یہ شدید طرح سے پہلے تھے. اس سے پہلے بھی پھیل چکے ہیں، لیکن یہ ابھی اگر ہم زیادہ پیچھے نہ جائیں تو 1957 میں فلپائن اور تھائی لینڈ میں پھیلے، جزائری علاقوں میں. اس کے بعد 1976 میں انڈیا میں، سری لنکا میں اور نیپال میں پھیل چکا. لیکن 1996 میں پاکستان کے لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہوا ڈینگی ہوتا کیا ہے، ڈینگی کوئی بیماری بھی ہے. ورنہ آج سے پہلے ہم لوگ اس کو، جب میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں پڑھا تو اس کو ہم نے ایک ریئر کہتے ہیں، بہت نایاب کبھی کبھار ہونے والی بیماریوں میں سے پڑھا تھا. لیکن آج یہ کبھی کبھار ہونے والی بیماری نہیں ہے. آج اسپتالوں میں آپ جا کے دیکھیں، خاص کر سرکاری اسپتالوں میں، تو تقریباً ہر 4 بیڈ چھوڑ کے ایک مریض اس کا ہی لیٹا ہوا ہے. تو یہ بیماری پرانی تو نہیں، لیکن ہمارے لیے ضرور نہیں ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کیونکہ یہ مچھر کے ذریعے سے پھیلتا ہے. اس کو ہم آگے ضرور اس پہ ڈسکس کریں گے کہ مچھر جو ہے وہ ان علاقوں سے جہاز کے ذریعے، پانی کے جہازوں کے ذریعے، جو ان کے کارگو کے سامان آتا ہے، اس سامان کے ذریعے یہ مچھر ہمارے یہاں آئے ہیں. ورنہ یہ پہلے بیماریاں ہمارے یہاں عام نہیں تھیں. ڈینگی پھیلتا کس طرح ہے، یہ ڈینگی ہوتا کیا ہے؟ ڈینگی ایک بیماری کا نام ہے جو میں نے آپ کو واضح کیا، اور یہ ایک وائرل انفیکشن ہے. اس وائرل کا نام فلیڈیویا وائرس ہوتا ہے. اس میں زیادہ گھبرائیے گا نہیں، یہ مشکل الفاظ سن کے، کیونکہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، اس لیے زیادہ اس میں آپ کو یاد رکھنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فلیڈیویا وائرس ہوتا ہے، اور اس کی 4 اقسام ہوتی ہیں، اور یہ چاروں اقسام تقریباً ایک ہی طرح کام کرتی ہیں. اور یہ وائرس اگر جسم میں چلا جاتا ہے اور ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ڈینگی فیور کا مریض کہتے ہیں اس کو. اب یہ مریض کے اندر آتا کہاں سے؟ تو ڈینگی فیور مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے، بالکل ملیریا کی طرح. ملیریا کا مچھر اور اس مچھر میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اتفاق کی بات یہ کہ دونوں مادہ مچھر ہوتی ہیں. ملیریا کے مچھر کو اینوفیلس کہتے ہیں، جبکہ اس کے جس سے ڈینگی پھیلتا ہے اس مچھر کو ایجپٹی کہتے ہیں. یہ دوبارہ ایک ٹیکنیکل ورڈز آ گئے، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس مچھر کے ذریعے سے یہ جسم میں داخل ہوتا ہے. اچھا کرتا کیا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اس پہ آنے سے پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں جو آپ بہت سن رہے ہوں گے کہ جی پلیٹلیٹ کم ہو گئے، ڈینگی کے مریض کے پلیٹلیٹ کم ہو گئے، اس کو خون آ رہا ہے، اس کو سفید خلیے لگیں گے، پلیٹلیٹ لگیں گے. تو ہمارے جسم میں ایک اللہ نے خون میں ایک خلیے شامل یا سیل یا خلیے شامل رکھے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں پلیٹلیٹس. ان پلیٹلیٹس کا کام کیا ہے؟ ان پلیٹلیٹ کا کام یہ ہے کہ ہمارے کہیں بھی، اگر آپ نے خود دیکھا ہو، تھوڑا سا نوٹ کریں، تو آپ کے ہاتھ پہ چھری لگ جائے، چاقو لگ جائے، یا کوئی بھی نوکیلی چیز لگ جائے اور خون نکلنے لگے، اور آپ 5 منٹ بعد خود دیکھتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں خون بند ہو چکا ہے. تو یہ جو خون بند ہوتا ہے یہ کام پلیٹلیٹ کا ہے. یہ کام پلیٹلیٹ کا ہے، خون کو بند کرنا. اگر کہیں ہلکی پھلکی بلیڈنگ یا خون نکل رہا ہے اس کو بند کرنا پلیٹلیٹ کا کام ہے. اب آسان الفاظ میں اگر کہوں، اچھا یہ ہلکی پھلکی بلیڈنگ یا ہلکا پھلکا خون کا رسنا یہ ہمارے پھیپھڑوں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ہماری آنتوں میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو آپ کو دکھ رہا ہوتا ہے خون، ایک معمولی سا آنتوں میں اور آپ کے پھیپھڑوں میں ہوتا ہے.
وہ دونوں ہمیں دکھ نہیں رہے ہوتے، لیکن اللہ کی طرف سے جو یہ خلیے موجود ہیں یہ فوراً اس خون کو روک لیتے ہیں، تو ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مطلب اکثر میں یہاں یہ جملہ کہتا پڑھوں کہ اکثر بہت سی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے۔ ادراک کب ہوتا ہے؟ جب وہ چھنتی ہیں۔ تو اب وہ پلیٹلیٹ کا کام اتنا اہم ہے، تو یہ وائرس جو ہے آسان الفاظ میں یہ وائرس ان پلیٹلیٹ پہ حملہ کر دیتا ہے اور یہ وہ پلیٹلیٹ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری ہڈیوں میں کے گودے میں یہ پلیٹلیٹ بنتے ہیں اور یہ ہمارے خون میں شامل ہوتے ہیں۔ ہڈیوں کے گودے میں پلیٹلیٹ تو بن رہے ہوتے ہیں لیکن یہ وائرس ان پلیٹلیٹ کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ پلیٹلیٹ کم ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا آپ سب کے سامنے؟ پلیٹلیٹ کم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ کوئی درس نہیں ہو رہا کہ کوئی عالم دین بیٹھے ہیں اور آپ لوگ سن رہے ہیں۔ آپ لوگ، میں آپ سے بہت ہی کم علم ہوں، تو آپ لوگ اگر ساتھ شامل رہیں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ تو اگر یہ پلیٹلیٹ کم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بلیڈنگ ہو جائے گی، مطلب کہیں نہ کہیں سے خون جاری ہو جائے گا۔ یہ پلیٹلیٹ نارمل ہے ہمارے جسم میں، ایک عام نارمل انسان کے جسم میں 1,50,000 سے 4,50,000 تک ہونے چاہیے، کم از کم 1,50,000 اور زیادہ سے زیادہ 4,50,000۔ اگر اس سے کم ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پلیٹلیٹ کم ہو گئے۔ لیکن پھر اللہ کی مہربانی کہ ضروری نہیں کہ 1.5 لاکھ سے کم 1,50,000 سے کم ہو اور فوراً ہی بلیڈنگ شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ڈینگی کا جو وائرس ہے جس سے ڈینگی پھیلتا ہے، یعنی کہ فلیڈیلویا وائرس، یہ وائرس حملہ کرتا ہے ہمارے پلیٹلیٹس پہ اور یہ پلیٹلیٹس کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا میکینزم، یہ کس طرح سے ڈینگی ہوتا ہے، میکینزم کیا ہے ڈینگی ہونے کا۔ اچھا، پلیٹلیٹ کم ہو رہے ہیں، مریض کے اندر ڈینگی کا وائرس چلا گیا، یہ کسی کو دکھائی تو نہیں دے گا جب تک لیبارٹری میں نہیں جائے گا۔ آپ کو کیسے دکھے گا یا مجھے یا ڈاکٹر کو کیسے دکھے گا؟ تو اس کی نشانیاں مخصوص ہیں۔ اتفاق سے بالکل ہی ملیریا جیسا بخار ہے، شدید بخار سردی کے ساتھ، اور موسم بھی تقریباً ملیریا والا ہے، یعنی کہ اگست سے لے کر جولائی، اگست سے لے کر دسمبر کا شروع تک، یعنی تقریباً وہی موسم ہے جو ملیریا کا ہے۔ یہ موسم انفارچونیٹلی، مطلب اللہ اس کو بہتر کرے کہ یہ موسم بڑھتا جا رہا ہے، یعنی کہ پہلے ہمارے پاس اگست میں ڈینگی کے مریض آنا شروع ہوتے تھے، اب جولائی سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ڈینگی کے مریض کو ایک تو شدید بخار ہوگا، بخار میں کپ کپی ہوگی، ملیریا والی کیفیات ہوں گی۔ ملیریا اور ڈینگی بالکل ملتا جلتا ہے۔ بخار ہوگا، کپ کپی لگ رہی ہوگی، اور جو تھوڑا سا ملیریا سے اس کو مختلف کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس میں مریض جو ہے بستر سے اٹھنا نہیں چاہ رہا ہوگا، وہ کہے گا میری کمر میں، میرے پٹھوں میں، میرے جسم میں اتنا شدید درد ہے کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ اب یہ بھی اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مریض پہلے سے مریض تھا یا نہیں تھا، یعنی کہ اگر پہلے سے بہت کمزور تھا، پہلے سے اس کو بیماری چل رہی تھی، تو اب جو ڈینگی ہوگا زیادہ اس کے لیے مسائل کھڑے کرے گا بنسبت ایک صحت مند کے۔ تو جو ڈینگی کا مریض ہوگا اس کو شدید قسم کا بخار ہوگا، نقاہت ہوگی، جسم میں ایسا لگے گا بستر سے اٹھا نہیں جا رہا، اور بخار عموماً مکمل پورا دن چلتا ہے، پوری رات۔ لیکن کچھ ایسے بھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مریض کو شام میں بخار چڑھنا ہو اور صبح اتر جائے، بالکل ملیریا کی طرح، کپ کپی کے ساتھ، شدید سردی کے ساتھ۔ اور پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، پیٹ میں شدید درد بتا سکتا ہے کوئی کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے اس کو تیزابیت محسوس ہوگی، اس کو درد محسوس ہوگا۔ دوسری چیز جو کہ اللہ نہ کرے کسی کو ہو، وہ کیا ہوگا کہ اگر کسی کے بخار کے ساتھ جسم پہ نیلے دھبے پڑنا شروع ہو جائیں تو یعنی کیا ہو گیا؟ اگر کسی کے ڈینگی ہم سوچ رہے ہیں، اس کو بخار ہوتا ہے اور اس کو کپ کپی لگتی ہے، جسم میں شدید درد ہے، پیٹ میں درد بھی ہو رہا ہے اس کو، اور نقاہت بھی شدید ہے، اور اس کے ساتھ اس کے جسم پہ کوئی دھبے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یعنی کیا ہو رہا ہے؟ بلیڈنگ اسٹارٹ ہو گئی ہے، یعنی پلیٹلیٹ کم ہو گئے ہیں، اب جو آپ کے نارمل سسٹم رکا ہوا ہے اس کے وہ کام نہیں کر رہا، اب بلیڈنگ ہو گئی ہے۔ تیسری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جو کہ مرض اگر مزید شدید ہو جائے کہ اس کو ناک سے خون آ سکتا ہے، اس کو الٹی میں خون آ سکتا ہے، مریض کو پیشاب میں خون آ سکتا ہے، اور کالے رنگ کے پخانے آ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو چیز اگنور کی جاتی ہے ہماری معاشرے میں وہ یہ ہے کالے رنگ کے پخانے آنا۔ کالے رنگ کے پخانے مختلف وجوہات میں آتے ہیں، مثلاً کوئی آئرن کی ٹیبلٹ کھا رہا ہے، کوئی وٹامن کی ٹیبلٹ کھا رہا ہے، کوئی پالک بہت زیادہ کھا رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کو بخار کے ساتھ کالے رنگ کے پخانے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کے معدے میں خون رس رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یا ایک چیز کی وضاحت ضرور کر دوں کہ میں اس طرح بتا کے جاؤں گا، کل کسی کو خدا نہ خواستہ اس طرح ہو جائے وہ پریشان نہ ہو جائے فوراً،
بخار شدید ہو، ساتھ میں نقاہت ہو رہی ہو اور پھر اس طرح ہو تو پریشان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی بخار کی وجہ سے بے ہوشی میں بھی جا سکتا ہے. اب جو میں نے آپ کو علامات بتائیں، بخار آنا، جسم میں درد ہونا، شدید نقاہت ہونا، جسے آپ لوگ یقیناً اس اصطلاح سے واقف ہوں گے، ڈی ہائیڈریشن ہونا. بڑے ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہا ہوتا ہے مریض، ایسا لگتا ہے اس کے جسم میں پانی نہیں ہے، اور اس سے مرض اگر آگے بڑھتا ہے، ناک سے خون آنا، جسم ہاتھ یا پیروں پہ لال دھبے یا نیلے دھبے پڑنا. لال دھبے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، اور نیلے دھبے پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیل پڑنا شروع ہوگا. یہ بھی ایک خون کی نشانی ہوتی ہے. اور مزید مرض بڑھتا ہے تو کالے پخانے آ سکتے ہیں، ناک سے خون آ سکتا ہے، منہ سے خون آ سکتا ہے، دانتوں سے خون آ سکتا ہے. تو بخار کے ساتھ ایسی کوئی بھی کیفیت اگر ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں سے پوچھو کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. بہت آسان سا جواب ہے. ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس عباسی شہید کی جو مریضوں کا سرکل ہے، وہ مریض اکثر ایسے ہیں کہ جی 6 دن سے 8 دن سے اتنا شدید بخار تھا، وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا بستر سے. گھر والوں نے کسی میڈیکل اسٹور سے ملیریا کی دوا لی اور کھلا دی، اور اس کے بعد کہہ دیا جی ہم تو دیکھ رہے تھے ملیریا صحیح نہیں ہو رہا تھا. تو خود کچھ نہ سوچیں اس طرح کا، اور میڈیکل اسٹور سے دوائیں لینے کی پریکٹس بند کریں. کیونکہ میڈیکل اسٹور والا یہ ضرور جانتا ہے کہ یہ دوا پیٹ کے درد کے لیے، لیکن پیٹ میں جا کے کیا کرے گی اس کو نہیں پتا. لیکن جب آپ جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اپنے پیسے کوئی نہیں چھوڑتا، وہ تو لے گا. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ کیا یہ علامات سارے مریضوں میں ہوتی ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. ڈینگی کے تقریباً 90% مریض ہیں جن میں یہ ساری علامات نہیں ہوتی. مثلاً شدید بخار تو ہوگا، کپ کپی کے ساتھ ہوگا، ہو سکتا ہے پیٹ میں درد بھی ہو، لیکن بلیڈنگ نہیں ہوتی. بلیڈنگ بہت کم مریضوں میں ہوتی ہے. تو اس بات کو بھی دھیان میں رکھیں کہ اگر کسی کو پتہ لگتا ہے ڈینگی ہے تو اب یہ نہ ہو کہ اب آپ سے اب تو یہ گیا، اب تو اس کے بلیڈنگ بھی ہوگی، اب اس کو کالے پخانے بھی آئیں گے، اور اب تو بس یہ گیا. ایسا نہیں ہے. 90% مریض، یہ میں کسی اسٹڈی کی بات نہیں کر رہا، کسی اسٹیٹکس کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ہاسپٹل میں دیکھنے والے مریضوں کی بات کر رہا ہوں کہ 90% مریض ماشاءاللہ خود ہی، 90 نہیں بلکہ 95% مریض ماشاءاللہ خود ہی صحیح ہو کے گھر جا رہے ہیں. مطلب ٹریٹمنٹ کے بعد صحیح ہو کے گھر جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا ہر ایک کے بلیڈنگ شروع ہو گئی، ہر ایک کو بے ہوشی میں چلا گیا اور ہر ایک کے معاملہ خراب ہو گیا. بہت کم ایسا ہوتا ہے. اور وہ زیادہ تر وہ ہیں یا تو وہ پہلے سے بیمار تھے یا بہت دیر سے ہاسپٹل لایا گیا ان کو، یا ہاسپٹل یا کلینک بہت دیر سے لایا گیا. تو ایک تو اس سے گھبرائے نہیں. 90 سے 95% مریض خود اچھی طرح صحیح ہو جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا کہ ڈینگی ہے آپ کے مریض کو، اب یا تو ڈاکٹر اس کو ایڈمٹ کریں گے. ہر ڈینگی کے مریض کو ایڈمٹ بھی نہیں کیا جاتا، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں. ایسا نہیں کہ جس کو ڈینگی ہو گیا وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوگا، ایسا نہیں ہے. تو ہر مریض کو ایڈمٹ نہیں کیا جائے گا. اس کا ایک بلڈ کا ٹیسٹ کرایا جائے گا، اس میں پلیٹلیٹ دیکھے جائیں گے کتنے ہیں. اگر پلیٹلیٹ 1.5 لاکھ سے کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈینگی کے چانسز ہیں. بالکل یہ پلیٹلیٹ ملیریا میں بھی کم ہو سکتے ہیں، لیکن ملیریا میں اتنے کم نہیں ہوتے جتنے ڈینگی میں کم ہوتے ہیں. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ملیریا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈینگی میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. آج کل سیزن ڈینگی اور ملیریا دونوں کا ہی ہے. تو اگر کسی کی پلیٹلیٹ کم ہے تو وہ ایڈمٹ نہیں ہوگا. ایڈمٹ ہونے کے کچھ اور کرائٹیریا ہیں، وہ ایک ڈاکٹر طے کر سکتا ہے. اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا معاملہ. تو ایک تو اس کو ایڈمٹ نہیں کرنا، ضروری نہیں کہ ہر ڈینگی کا مریض ایڈمٹ ہو. دوسری بات یہ اگر آپ کو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ آپ کے گھر کے آپ کے مریض کو ڈینگی ہو چکا ہے، تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اس کو بخار نہیں ہونے دینا ہے. بخار نہیں ہونے دینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو وائرس کو پکڑ کے بخار روک لیں گے. مطلب یہ کہ اگر اس کو آپ کو لگتا ہے بخار ہو رہا ہے تو آپ اس کو 102 سے اوپر بخار اگر ہو رہا ہے تو آپ اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں، پریشان نہ ہو. لوگ بہت زیادہ بخار کی وجہ سے پریشان ہو کے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں کہ جی آپ نے کل دوا دی تھی ابھی پھر بخار چڑھ رہا ہے. تو ایک تو اس چیز سے بالکل پریشان نہ ہو. اگر آپ کے مریض کو ڈینگی، ڈاکٹر نے بتا دیا ڈینگی کا چانس لگ رہا ہے، ایک شک ہے ڈینگی ہے اور اس کو دوا دے کے میں گھر بھیج رہا ہوں، تو دوا دے کے وہ بھیج رہے ہیں، تو بخار اگر ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیے اور 2 گولیاں پیناڈول کی کھلاتے ہیں. پیناڈول ہر گھر میں ہوتی ہے. 2 گولیاں پیناڈول کی کھلائیے اور جو ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کی وہ دوا دیجیے، لیکن ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ کے بخار کو اتاریے. ایک دوسری چیز یہ کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ پانی پلانا ہے. یہ میں الفاظ تبدیل کر دوں، زیادہ سے زیادہ لکوڈ پلانا ہے. اس کو بیان کرنے سے پہلے میں اس چیز پہ آ جاؤں کہ ڈینگی کا پتہ کیسے لگتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ پلیٹلیٹ دیکھے جاتے ہیں، اور ایک ڈینگی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈینگی سیرولوجی جس کو کہتے ہیں.
اس میں ڈینگی کی کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں اینٹی باڈیز, وہ آپ کو ضرورت نہیں سمجھنے کی. ڈینگی کا ٹیسٹ اگر پازیٹیو, لیکن ڈینگی کا ٹیسٹ اگر پازیٹیو نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے مریض کو ڈینگی نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے, ڈینگی کا ٹیسٹ کبھی کبھی پازیٹیو نہیں بھی آتا لیکن ڈینگی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ڈینگی کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ڈینگی نہیں ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے ڈینگی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا بکواس, اس میں تو لکھا نہیں ہے اور اس میں کہہ رہے ہیں. تو ڈینگی تیسرے دن ٹیسٹ میں پازیٹیو آ سکتا ہے, 7ویں دن پازیٹیو آ سکتا ہے, 10ویں دن پازیٹیو آ سکتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مریض کو ڈینگی ڈاکٹر کہہ رہا ہے اور رپورٹ میں نہیں ہے, اس کے بعد ڈینگی نہیں ہے. ڈینگی کلینکلی دیکھا جاتا ہے, ایک تو یہ, اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ دیکھ کر. اب آپ کے مریض کو ڈینگی ہو گیا تو کیا اس کا علاج ہے؟ اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کیا اس کا علاج ہے؟ جی, اب علاج کیا ہے؟ علاج دو قسم کے ہوتے ہیں. علاج بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں, علاج دو قسم کے ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں. ایک ہے مخصوص علاج اور ایک ہوتا ہے غیر مخصوص علاج. مخصوص علاج کو ہم انگلش میں اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں اور غیر مخصوص علاج کو ہم کہتے ہیں سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ یا سپورٹیو ٹریٹمنٹ. اس کی مثال میں ایسے دوں آپ کو, کسی کو الٹی دست لگ جاتے ہیں تو الٹی دست کا میں آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر کہتے ہیں ORS پلائیے یا اس کو ڈرپ لگتی ہے. تو کیا ڈرپ اور ORS اس کا مخصوص علاج ہے؟ مخصوص علاج نہیں ہے. اس کا مخصوص علاج کیا ہے؟ اس کا مخصوص علاج ہے اینٹی بائیوٹک دیں. جو جراثیم جو ڈائریا کر رہا ہے, جو دست لا رہا ہے, اس جراثیم کو مار دیں, علاج ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے الٹی دست کے مریض کو مخصوص علاج تو کیا لیکن سپورٹیو علاج نہیں کیا تو آپ کو مریض مر جائے گا. مطلب الٹی دست کے پیشنٹ کو پانی نہیں پہنچا, ڈرپ نہیں لگی یا ORS نہیں پیا اس نے, اور آپ اس کو اینٹی بائیوٹک کھلا دیں گے تو آپ کو مریض بچے گا نہیں, کیونکہ وہ پانی کی کمی سے مر جائے گا. یہ بات واضح ہو گئی. یا ایک اور مثال لے لیجئے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, دل کا دورہ پڑتا ہے. اب اس دل کے دورے میں شریان بند ہو گئی, دل کا دورہ پڑ رہا ہے, اس میں شریان کو کھولنا اس کا اسپیسیفک علاج ہے. لیکن اگر ہم اس کو پین کلر نہیں لگاتے تو مریض درد سے مر جائے گا. تو سپورٹیو ٹریٹمنٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اب میں ایک بڑا جملہ کہہ رہا ہوں جو کہ ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا پریشان کر دے, کہ ڈینگی کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں کلیئر رکھیں, ڈینگی کا کوئی مخصوص علاج نہیں ہے. تو پھر ڈینگی کا کیا کہہ رہے ہیں, جب مریض کو چھوڑ دیں کہ ڈینگی ہو گیا بس ڈال دیں کمرے میں لے جا کر, اب کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے. ڈینگی کے جو سمٹومیٹک یا سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے وہی ڈینگی کو بچا لیتا ہے, ڈینگی کے مریض کو. ڈینگی کا جو وائرس ختم ہوتا ہے وہ خود بخود ختم ہوتا ہے. یہاں میں ایک جملہ کہوں جو میں نے کسی ذاکر سے سنا تھا یا کسی عالم سے سنا تھا, کہ جب انسان کتنی بلندی میں پہنچ جائے, کہیں نہ کہیں آ کے دوبارہ سجدے میں جانا پڑتا ہے. کہیں نہ کہیں ترقیوں کی بلندی میں پہنچ کر سجدے میں جانا پڑتا ہے کہ اب ہمارے بس کا نہیں ہے, کوئی اور روکے گا. مثلاً ایڈس کا ہے, ایڈس کتنی بڑی بیماری ہے لیکن اس کو قابو اللہ ہی کر سکتا ہے. ڈینگی کا جو وائرس ہے یہ ہمارے جسم میں آتا ہے تو اس کا مخصوص علاج کوئی بھی نہیں ہے. ختم کیسے ہوگا اور ختم کب ہوگا یہ ڈپینڈ کرتا ہے مریض خود کتنا صحت مند تھا پہلے اور وائرس کتنا اس کے جسم میں موجود ہے. لیکن ختم خود بخود ہوگا, اور الحمدللہ 95% سے زیادہ مریضوں میں معاف کیجیے 95% سے زیادہ مریضوں میں خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو ایک تو اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو علاج ڈینگی کی دوا دے رہا ہوں تو ڈینگی کی کوئی دوا نہیں ہے, لیکن اس کا سپورٹیو علاج, اس کا جسے ہم کہتے ہیں مین تھیم ہے, اس کی جو اہم چیز ہے وہ اس کی سپورٹیو علاج ہے. اگر کسی کو سپورٹیو علاج نہیں ملا تو اس کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کا سپورٹیو علاج کیا ہے؟ اگر مریض منہ سے کھا پی سکتا ہے, الٹیاں نہیں آ رہی, تو آپ اس کو ایک تو بخار نہ ہونے دیں, کیونکہ بخار ہونے سے زیادہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. بخار نہ ہونے دیں, اس کو پیناڈول کھلائیے, اس کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیے, اور اگر اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پانی پلائیے. پانی میں کوئی بھی لکوڈ میں آپ ORS پلائیے, ORS نہیں پی پا رہا وہ, آپ اس کو انرجائل پلائیے, جو بھی لکوڈ آپ پلاتے ہیں وہ پلائیے, لیکن زیادہ بھاری نہ ہو, کیونکہ مریض آپ کا بستر پہ لیٹا ہوا ہے. کچھ نہیں ملتا, سب سے میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ سب سے جو آسان چیز ہے وہ کیا ہے؟ لیمو پانی. لیمو گھولیے پانی میں اور آپ لیمو پانی پلا دیجیے اپنے مریض کو. مریض کے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے پلیٹلیٹ کم ہو چکے ہیں, اس کے کہیں سے بھی ہلکا پھلکا جسم سے فلوئڈ رس رہا ہے. اگر پانی کی کمی ہوگی تو اس کے مسائل کچھ زیادہ ہو جائیں گے. تو ایک تو اس کو بخار نہ چڑھنے دیں, دوسرے جو دوائیں آپ کے ڈاکٹر دے رہے ہیں معدے کی تذابیت کے لیے وہ دیجیے, اور تیسری چیز کیا ہے کہ آپ اس کو پانی پلائیے.
پانی نہیں پلا سکتے, پانی نہیں پی رہا تو اس کو ڈرپ لگے گی. توجہ ہے آپ کی. اگر پانی نہیں پی پا رہا تو اس کو ڈرپ لگے گی. یہ 3 سپورٹیو ٹریٹمنٹ اگر ہوتی رہیں گی تو ڈینگی کے, میں بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں, 95% سے زیادہ مریض صحیح ہو کے گھر جاتے ہیں. اب ایک اور چیز کہ سفید خلیے یا پلیٹلیٹ کس کو چڑھائے جاتے ہیں, آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ڈینگی کے مریض کو پلیٹلیٹ لگائے گئے. تو پلیٹلیٹ لگانے کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے 1.5 لاکھ سے کم پلیٹلیٹ ہو گئے ہیں جسم میں, اور اس کے کہیں نہ کہیں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, مثلا اس کے جسم پہ دھبے پڑ رہے ہیں, اس کو ناک سے خون آ گیا, اس کو منہ سے خون آ گیا, اس کو کالے پخانے آ گئے, اس کو جو ہے کہیں پہ بھی دھبا پڑ گیا نیلا یا لال, تو اس کو سفید خون لگانا ہوتا ہے. اب چونکہ ہم سب یہیں کے لوگ بیٹھے ہیں تو سفید خون کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 8,800 روپے ہے حسینی بلڈ بینک میں. 8,800 روپے کا ایک اس کا وہ آتا ہے میگا یونٹ جسے کہتے ہیں. یہ 7,600 کا بھی ہو سکتا ہے. تو اکثر ایک میگا یونٹ سے کام ہو جاتا ہے. اگر بیماری شدید ہو جائے تو پھر زیادہ بھی لگانے پڑتے ہیں. یہاں آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ عباسی شہید ہاسپٹل میں اگر کوئی مریض جس کا پلیٹلیٹ کی ضرورت ہے چڑھنے کی اور اس کا ڈینگی پازیٹیو آ جاتا ہے, یعنی اس کی رپورٹ میں ڈینگی پازیٹیو آ گیا اور اس کو سفید خلیے لگنے کی ضرورت بھی ڈاکٹر بتا رہے ہیں, تو عباسی شہید میں سٹی گورنمنٹ کی طرف سے فری اس کا ارینج کر دیا گیا. اس میں تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ کہ ڈینگی پازیٹیو ہونا لازمی ہے. اگر ڈینگی پازیٹیو نہیں ہے تو وہ نہیں دیتے. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, جبکہ اگر ڈاکٹری میڈیکل حساب سے دیکھا جائے تو ڈینگی پازیٹیو آنا ضروری نہیں ہے ڈینگی ہونے کے لیے. اگر نیگیٹو بھی آ رہا ہے اور اس کو خلیے کم ہو رہے ہیں اور اس کو خدا نہ خواستہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کو سفید خون لگتا ہے. لیکن بہرحال ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ کچھ اور ہوں گے. تو عباسی شہید میں اگر کسی کو ڈینگی پازیٹیو آ جاتا ہے اور اس کو سفید خلیے کم ہو رہا ہے اور ڈاکٹر اس کو کہہ رہے ہیں سفید خلیے لگیں گے, تو یہ 8,800 والا خرچہ بچایا جا سکتا ہے. وہاں فری آف کاسٹ ارینج ہو جاتے ہیں اور وہ لگ جاتے ہیں. لیکن ڈونر آپ کا ہوگا, یعنی کہ جو ڈونر ہوگا وہ آپ کا اپنا لے کر آنا ہوگا. اور ڈونر کے لیے ضروری ہے کہ ڈونر خود صحت مند ہو, ڈونر کی کلائی پہ جو یہ نسیں ہوتی ہیں یہ واضح ہوں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ صحت مند ہوتے ہیں لیکن ان کی نسیں بالکل واضح نہیں ہوتی, تو وہ ڈونر اس مشین کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا, اس پہ مشین پہ اس کو نہیں لٹایا جا سکتا. تو ڈونر آپ کا ہونا چاہیے, صحت مند ہونا چاہیے, کلائی کی نسیں ذرا سی مخصوص واضح ہونے چاہیے. اور اگر ڈینگی پازیٹیو ہے تو آپ عباسی سے یہ فیسلٹی لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو ایک بہت بڑا خرچہ بچ سکتا ہے. جو 8,800 کا یا 7,600 کا خرچہ آپ بچا سکتے ہیں. تو ڈینگی کا علاج میں نے آپ کو بتایا. ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں. اگر کسی کو, دوبارہ بیان کر رہا ہوں, اگر کسی کو شدید بخار ہوتا ہے, ساتھ میں شدید جسم میں درد ہے اور وہ کہتا ہے اٹھا نہیں جا رہا, الٹیاں بھی ہو سکتی ہیں, ساتھ میں پیٹ میں شدید درد بھی بتا سکتے ہیں, یہ تمام علامات ہو رہی ہیں تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اور اگر کسی کا ڈینگی ڈائگنوز ہو جاتا ہے, ڈینگی بتایا جا رہا ہے, تو کوئی بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے. اللہ پہ بھروسہ کر کے آپ نے چند ان چیزوں کو کرنا ہے کہ اس کو پانی پلاتے رہنا ہے. پانی نہیں پی پا رہا تو کہیں سے ڈرپ لگوانا ہوگی اور معدے کی تذابیت کی دوائیں لینا ہوں گی. اور اگر یہ دیکھتے رہنا ہے روزانہ کہ اس کے پیروں پہ, ہاتھوں پہ, جسم پہ کہیں کوئی دھبے تو نہیں پڑ رہے, کہیں اس کو کالے پخانے تو نہیں آ رہے, کہیں اس کے ناک سے خون تو نہیں آ رہا, کبھی دانتوں سے برش کرتے میں خون تو نہیں آ رہا. اور جس مریض کو ڈینگی کا ایک اندازہ ہو گیا, کچھ آپ کو بتا رہا ہے ڈاکٹر نے کسی کا کہ مجھے شبہ ہے تو ڈینگی ہے, تو ایک تو اس کے کوئی انجیکشن نہیں لگوانا گوشت میں. یہ بہت اہم بات تھی. میں بتا دوں آپ کو کہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں اتنے بڑے بڑے یہاں پر, جس کو ہم اپنی ٹرمنالوجی میں ہیماٹوما کہتے ہیں, یا آپ اس کو نیل کہتے ہیں, بڑے بڑے نیل لے کر. وجہ کیا ہوتی ہے, ڈینگی کا مریض تھا, کسی کلینک پہ گیا, اکثر وہ کلینک جہاں ڈاکٹر نہیں بلکہ کچھ اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ انجیکشن پہلے لگاتے ہیں, بعد میں کرتے ہیں. وہ انجیکشن لگایا, بخار تو اتر گیا لیکن اس کے پلیٹلیٹ کم تھے. یہاں گوشت میں آپ نے انجیکشن سوئی گھونپی تو یہاں پر خون رکا نہیں بلکہ خون بڑھتا ہی چلا گیا اور اتنا بڑا نیل پڑ گیا, یہاں پر سوجن بن گئی, ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو اب کسی کو تیز بخار چڑھتا ہے تو ایسے جا کے گوشت میں انجیکشن نہیں لگوانا. اگر آپ 2 گولیاں پیناڈول کی کھلائیں گے, ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں گے, بخار جب بھی اتر جائے گا, جسم میں درد جب بھی کم ہو جائے گا. ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور اگر کوئی پین کلر ٹیبلٹ کھاتا ہے, بروفن وغیرہ, وارن بروفن, تو اس بخار میں وہ چھوڑنا ہوگی, کیونکہ معدے میں پہلے ہی تیزابیت ہو رہی ہے. آپ کی ان دواؤں سے کوئی کسی قسم کی بلیڈنگ نہ ہو جائے. 95% مریض ان چیزوں سے ہی صحیح ہو کے چلے جاتے ہیں. 5% میں سفید خون کی یا 10% میں سفید خون کی ضرورت پڑتی ہے. اور اب تک جو میں دیکھ رہا ہوں وہ 2% یا بلکہ 1% مریض کافی خراب حالت میں گئے, اور وہ بھی وہ ہیں جو دیر سے یا تو لائے گئے یا پہلے سے بیمار تھے. ٹھیک ہے. اب ڈینگی کیا ہے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ واضح ہو گیا جتنا میں بتا سکتا ہوں. ڈینگی کیسے پھیلتا ہے, ڈینگی کون, اس کا ذمہ دار کون ہے پھیلانے کا, ڈینگی کا میکینزم کیا ہے, کس طرح سے ڈینگی انسانی جسم پہ حملہ کرتا ہے, ڈینگی کے علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے.
اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا علاج ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا علاج ہے؟ ابھی بھی کنفیوز ہے اس کا علاج ہے یا نہیں؟ اس کا علاج ہے لیکن اسپیسیفک علاج نہیں ہے، یہ واضح ہو جائے. علاج ہے لیکن اسپیسیفک علاج نہیں ہے، سپورٹیو علاج ہے، سمٹومیٹک علاج ہے، یا آپ اس کو کہتے ہیں سپورٹیو علاج، ہم اس کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ تو ہے اور اس سے ہی مریض ماشاءاللہ سیٹل ہو جاتے ہیں. اسپیسیفک ٹریٹمنٹ یا اسپیسیفک علاج نہیں ہے کوئی بھی ابھی، اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے. یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ اکثر جگہوں پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو ڈینگی کی ویکسین لگا رہے ہیں، لوگ لائن لگا لیتے ہیں. ڈینگی کی کوئی ویکسین نہیں ہے. اچھا اب ڈینگی ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں نہیں ہے ڈینگی. میں نے آپ کو ڈینگی بتا دیا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں. لیکن کیا اب ہم بیٹھ کے انتظار کریں کہ ڈینگی ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہے. عقل مندی کیا ہے؟ وہ جو آپ نے سنتے آ رہے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ پہلے بچاؤ کر لیں تاکہ آپ کو بیماری ہوئی نہ، علاج کرانے کی نوبت ہی نہ ہے. تو علاج بچاؤ کیا ہے؟ بچاؤ بہت سمپل ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ڈینگی پھیلتا ہے مچھر کے ذریعے. اچھا اخباروں میں بھی آتا ہے، لوگ بھی بتاتے ہیں کہ جی وہ مچھر جو ہے، ایسا ہے بھی صحیح، مچھر جو ہے کالے رنگ کا مچھر ہے، اس کے اوپر سفید لائنیں پڑی ہوئی. اب اس پیچیدگی میں اگر آپ جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ جی مچھر نے کب کاٹا، اس کو مار کے کوئی پکڑ لے تو ذرا. اور میرے ایک بھائی وہ تو اس طرح کرتے ہیں، مچھر مار کے مجھے دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس پہ سفید لائنیں پڑی ہیں، مجھے ڈینگی ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے. مچھر واقعاً وہ ہے جو کہ سفید لائنوں والا مچھر ہے اور کالے رنگ کا ہوتا ہے. لیکن اب ہم مچھر کے پیچھے نہیں پڑ سکتے. اب ہم دو کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مچھر پلتا کہاں پر ہے. یہ مچھر جو ہے یہ صاف پانی میں پلتا ہے. اسی لیے ڈینگی ملیریا جو ہے وہ آپ کو اگر دیکھیں جو دنیا بھر کے وہ دکھاتے ہیں، ملیریا جو ہے وہ گاؤں دیہات میں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو شہروں میں. وجہ کیا ہے؟ یہاں پانی کم کھڑا ہوتا ہے بنسبت دیہاتوں کے. لیکن ملیریا دونوں جگہ پر کامن ہے، شہروں میں بھی اتنا ہی ہے اتنا دیہاتوں میں ہے. تو ملیریا کا مچھر پلتا کہاں پر ہے؟ ملیریا کا مچھر پلتا ہے صاف پانی میں. سوری الٹا بول گیا، ملیریا کا مچھر پلتا ہے گندے پانی میں، ڈینگی کا مچھر پلتا ہے صاف پانی میں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے صاف پانی کہاں پر ہے، صاف پانی کہاں کہاں ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایون ڈاکٹر تک نظر انداز کر جاتے ہیں. صاف پانی آپ کے گھر کی بالٹی میں ہے، کیونکہ پانی کے مسائل رہتے ہیں تو لوگ پانی پریزرو کرتے ہیں، پانی کو رکھتے ہیں. اب آپ کی ایک بالٹی جس میں آپ نے 4 بالٹیاں یا 4 برتن بھر کے رکھے ہیں پانی کے، جی کل پانی نہیں آئے گا، آج اس پانی کو استعمال کریں گے، آپ نے رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر مچھر پل سکتا ہے. آپ کے گھر پہ ٹنکی لگی ہوئی ہے پانی کی، واٹر ٹینک جو ہوتا ہے جیسے یہاں پر بھی، اس کے اوپر اگر ڈھکنا نہیں ہے تو مچھر اس کے اندر بھی پل سکتا ہے. آپ کے گھر میں منی پلانٹ لگا ہوا ہے، یعنی کہ ایک پودے جو بوتل کے اندر لگاتے ہیں، جن میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، بیل لگی ہوتی ہے، مچھر اس میں پل سکتا ہے. آپ کے گملوں میں کے نیچے جو کبھی کچھ لوگ برتن رکھتے ہیں ان میں پانی بھر کے رکھتے ہیں، اس میں پانی ہے، اس میں مچھر آپ کا ڈینگی کا پل سکتا ہے. اسی طرح بہت ساری جگہ آپ کے گھر کے آگے روزانہ کوئی صاحب ہیں جو موٹر چلا کے بھول جاتے ہیں اور ٹنکی ابل جاتی ہے، پانی کھڑا رہتا ہے. کچھ لوگوں کا روٹین ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ پانی ان کے گھر کے آگے روزانہ ہوتا ہے کیونکہ روزانہ بہتا ہے گھر سے پانی، تو پانی مچھر اس میں پل سکتا ہے. اب کریں کیا؟ اب کیا ہم پانی پریزرو کرنا چھوڑ دیں؟ کیا پانی کے اوپر چھت کی ٹنکیاں ختم کرا دیں؟ کیا ہم ان صاحب سے روزانہ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اب ہم کر کہہ سکتے ہیں بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر میں جتنا بھی پانی ہم بچا کے رکھتے ہیں، یہ پریزرو کرتے ہیں، اس کو ڈھک کے رکھیں پوری طرح، سیل پیک کر کے جس طرح کرتے ہیں پورا ڈھک کے رکھیں. پانی کی ٹنکی اگر ہماری ہے چھت کی اور وہ کھلی ہوئی ہے، اس کو ہم بالکل بند ٹائٹ پیک کر دیں، وہ ویسے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اگر ہمارے محلے میں کہیں پانی کھڑا ہوتا ہے تو میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں تو میں یہی کہوں گا اسلامی طریقے سے ان صاحب کو سمجھائیے کہ وہ مچھر جو ہے وہ یہ نہیں پوچھے گا کس کا پانی تھا اور کس کا گھر تھا، وہ کسی کے بھی گھر میں آ جائے گا. ایک جگہ پانی کھڑا ہوگا صاف پانی بھی، جس میں گٹر کا پانی نہیں ملتا، صاف پانی کھڑا ہوگا، وہاں ڈینگی کا مچھر پل گیا تو وہ نہ تو ان صاحب سے پوچھے گا نہ آپ سے پوچھے گا، وہ سب کے کسی کے بھی گھر میں گھس سکتا ہے. تو ان کو یہ سمجھائیے اس طرح، یعنی کہ اپنے اطراف میں کہیں بھی پانی کھڑا نہ ہونے دیجیے کسی بھی قسم کا. پانی کھڑا ہوگا صاف آپ کے گھر میں ہوگا. منی پلانٹ ہے تو میں پرسنلی تو یہ کہوں گا، ویسے درخت لگانے کا حکم ہے، لیکن اس طرح کی بیلوں کو گھر سے ختم کر دیجیے جن کو پانی کھڑا رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ رکھنا ہی چاہتے ہیں، کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کو اس طرح کریں کہ بوٹل بالکل پیک ہو، اس کے اندر کوئی چیز جا نہ سکے. گملوں کے نیچے برتن رکھتے ہیں تو اس میں پانی رکھنا چھوڑ دیجیے، گملوں میں اوپر سے پانی ڈالیے کم از کم اس سیزن میں. یعنی کہ مقصد کیا ہے کہ کہیں بھی پانی کھڑا ہوا ہے آپ کو اس پانی کو ختم کرنا ہے، ورنہ آپ ایک ڈینگی کے مچھر کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہاں پلے پھولے اور اس کے بعد آپ کے
گھر میں آ کے کاٹنا شروع کر دے۔ ڈینگی کا مچھر کس وقت کاٹتا ہے؟ ڈینگی کا مچھر عموماً، ویسے تو کسی وقت بھی کاٹ سکتا ہے، وہ کہتے ہیں بادشاہ کی مرضی کسی وقت بھی ہے، وہ کسی وقت بھی کاٹ سکتا ہے، لیکن عموماً جو دیکھا گیا ہے ڈینگی کا مچھر سورج نکلتے وقت یعنی کہ فجر کے بعد والا جو وقت ہوتا ہے، اور سورج ڈوبتے وقت یعنی کہ مغرب کے بعد، مغرب والا وقت جو ہوتا ہے، ان دو وقتوں میں یہ مچھر زیادہ کامنلی نکلتا ہے اور لوگوں کو کاٹتا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرا پڑوسی تو نہیں مانتا، یا وہ میرے پیچھے والے گھر میں تو وہ پانی روزانہ ہی گرتا ہے، تو اب ہم اگلا اسٹیپ ہم یہ کر سکتے ہیں، بلکہ سب کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو مچھردانیوں کا انتظام ضرور کر لیں۔ پہلے کہتے ہیں، ہمارے بھی بڑے بتاتے ہیں کہ پہلے مچھردانی بہت ضروری تھی، اس زمانے میں ملیریا بہت زیادہ کامن تھا، لیکن اب اس کی ضرورت دوبارہ پڑ رہی ہے کہ آپ مچھردانی میں سونا شروع کر دیں، اور ایسے سولوشنز بازار میں ملتے ہیں جو کہ مچھر کو بھگاتے ہیں۔ اور یہ ڈینگی کا مچھر عموماً کاٹتا ہے ایکسپوز جگہوں پر، مثلاً ایکسپوز جگہ ہاتھ، پیر، تو رات کو اگر سو رہے ہیں ایسی جگہ پر جہاں کو خطرہ ہے مچھر نے، تو مچھردانی لگا دیجیے۔ دوسرا یہ کہ کوئی چیز اوڑھ کے سوئیے تاکہ اس مچھر سے بچ سکیں، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ اس بیماری سے بہت آرام سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی قسم کا، اگر کسی کو کوئی مچھر کاٹ لیتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی فوراً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مچھر کے فوراً کاٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈینگی ہو ہی جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت ہم سب کو ڈینگی ہو چکا ہوتا، تو اس لیے پریشان نہ ہوئیے۔ تو اپنے ذہن میں چند چیزیں کلیئر رکھیے کہ ڈینگی کا ہر مریض سیریس نہیں ہوتا، ڈینگی کا ہر مریض ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوگا، ڈینگی کے ہر مریض کی رپورٹ میں ڈینگی پازیٹیو نہیں آئے گا، اور ڈینگی کے ہر مریض کو سفید خلیے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ ساری چیزیں ڈینگی کے مریض کے ساتھ ہو بھی سکتی ہیں۔ اگر کسی کو بخار ہے شدید تو اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیے، اور اگر بخار نہیں ہے اور بخار ہو رہا ہے اور ساتھ میں کسی قسم کے دھبے وغیرہ پڑ رہے ہیں تو پھر فوراً ہاسپٹل جائیے، ڈاکٹر کے پاس نہ جائیے، کلینک پہ نہ جائیے، آپ فوراً ہاسپٹل جائیے اگر جو میں نے آپ کو علامات بتائیں ان میں سے کوئی بھی ہو رہی ہے۔ تیسری چیز میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل ملیریا اور ڈینگی بھی ایک ساتھ آ رہے ہیں، یعنی ایک مریض کو ملیریا بھی ہے اور ڈینگی بھی ہے، تو اب آپ کے اوپر دوسری چیز آ گئی۔ وہ دوسری چیز کیا ہے کہ آپ نے اس ڈینگی کے مریض کو، آپ نے اپنے بچاؤ کے لیے صاف پانی بھی کھڑا نہیں ہونے دینا، اور اسلام کا بنیادی اصول یعنی کہ صفائی، تو آپ نے کسی بھی قسم کا گندا پانی بھی کھڑے نہیں ہونے دینا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جی صاف پانی تو ہٹا دیا، میں گندے کا خیر ہے، آج کل ڈینگی اس میں تھوڑی پلتا ہے، وہاں ڈینگی نہیں، وہ ملیریا پھیلے گا، اور ملیریا جو ہے وہ کبھی کبھی ڈینگی کی طرح، بالکل ڈینگی کی طرح ہوتا ہے، وہ اس میں بھی پلیٹلیٹ کم ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ڈینگی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام علامات کو دیکھتے رہیے، اور ان میں سے اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیے۔ ملیریا کی دوائیں ایسے ہی شروع مت کر دیجیے، عموماً ہمارے یہاں سب ملیریا کی ایسے ہی دوائیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں تک میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں ابھی بھی کوئی ایسی کنفیوژن ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجئے، جتنا میرے پاس علم ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں۔ جی جی، بھاری نہ ہو بس۔ بالکل، دیکھیں اس کا تعلق ہوگا آپ کی ان کا سوال یہ ہے کہ آپ لکوڈ میں کیا دے سکتے ہیں، تو اس کا لکوڈ میں آپ سوپ دے سکتے ہیں، جوس دے سکتے ہیں، تو لکوڈ کا تعلق ہوگا آپ کی افورڈیبلٹی سے۔ اگر کوئی اپنے مریض کو انار کا جوس پلا سکتا ہے وہ انار کا جوس پلا دے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پلا سکتا ضروری نہیں انار کا جوس ہی پلانا ہے، اگر آپ لیمو پانی پلا سکتے ہیں لیمو پانی پلا دیں، مطلب یہ کہ لکوڈ جائیں۔ سوپ کا جہاں تک آپ نے کہا سوپ گرم نہیں ہونا چاہیے زیادہ، کیونکہ اس کے معدے میں تیزابیت ہو رہی ہے۔ اچھا ایک چیز میں بھول گیا بتانا کہ مریض کو جوانڈس پیلیا بھی ہو سکتا ہے ساتھ میں، تو اگر آپ کے مریض کو ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس کو آپ پلانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کوئی بھی جوس پلا دیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ لکوڈ میں سوپ پلائیں گے، سوپ ذرا گاڑھا ہوتا ہے، سوپ زیادہ نہیں پی پائے گا کوئی، ایک پیالے سے زیادہ کوئی نہیں پی سکتا، 1 یا 1.5 پیالے سے زیادہ، تو آپ جوس پلائیں، لکوڈ پلائیں۔ ہاں کیلے کا جوس پلائیں گے تو ذرا سا بھاری ہوتا ہے، وہ بستر پہ لیٹا ہوا مریض ہے، اس کو سیب کا جوس پلائیں، یہ چیزیں کم پلائیں، لیکن آپ ویسے جوسز جتنے چاہے پلا دیں، کوئی پابندی نہیں ہے اس میں۔ ہاں یہ چیز بہت اچھا سوال کیا ہے انہوں نے، جو میرے ذہن سے نکل گیا کہ بستر الگ کرنا چاہیے یا مریض کو ڈینگی کے کمرے میں جو مریض لیٹا ہے آپ وہاں جا کے اس کی عیادت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی ہے، تو ڈینگی کا مرض یعنی کہ یہ وائرس جو ہے یہ اڑ کے نہیں لگتا کہ آپ نے اس مریض سے بات کی آپ کو لگ گیا، یا آپ نے اس کے بستر پہ لیٹ کے آپ کو لگ گیا، یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔
یہ بہت ہی مسکنسیپشن ہے، بہت ہی غلط چیز پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ کسی کو کسی سے لگے گا نہیں یہ مرض، کسی کو بھی نہیں. یہ لگائے گا تو مچھر ہی لگائے گا. یہ ممکن ہے کہ ایک مریض کا ہی ہے، اس کو مچھر نے کاٹا، اس نے آ کے دوسرے کو کاٹ لیا، یہ تو ممکن ہے. لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ مریض سے مریض کو لگ جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس چیز میں. یہ بالکل مسکنسیپشن ہے. کسی کو کسی کے برتن سے نہیں لگتا، کسی کو کسی کے پاس لیٹنے سے نہیں لگتا، کسی کو کسی کے پاس بیٹھنے سے نہیں لگتا. مرض جو ہے یہ صرف ایک مچھر انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر کرتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے مرض دوسرے انسان کو لگ جائے. آپ اس کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، اس کے ساتھ سو بھی سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، اس کے ساتھ پی بھی سکتے ہیں. کسی بھی قسم کی ایسی غلط فہمی اپنے ذہن میں مت رکھیے گا. دیکھیں خطرے سے باہر تو جب ہی ہوگا جب 1.5 لاکھ سے اوپر ہوں گے. لیکن دیکھا اس طرح گیا ہے کہ اگر کسی کی پلیٹلیٹ 50,000 سے ایک بار کم ہوئے، اس کے بعد جب وہ صحیح ہو ریکور ہونا شروع ہو اور 50,000 سے اوپر ہو گئے، اب وہ خطرے سے باہر جا رہا ہے. اب اس کے دنوں کے اندر، جوان بچہ ہے تو اس کے دنوں کے اندر یعنی کہ 3 سے 4 دن کے اندر اس کے 1.5 لاکھ سے اوپر جانے چاہیے. جی اگر 1.5 لاکھ سے اوپر چلے گیا خطرے سے باہر چلا گیا. اور اس کا جو سب سے آسان طریقہ دیکھنے کا ہے، پلیٹلیٹس سے زیادہ آپ جو آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ مریض کو دیکھ سکتے ہیں کہ مریض جو ہے خود بخود بستر سے اٹھنے لگے گا، اپنے نارمل ایکٹیویٹی کی طرف آنے لگے گا، اور سب سے بڑی بات فیور فری ہوگا، بخار نہیں ہوگا اس کو. اگر بخار نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ماشاءاللہ ریکور کر رہا ہے. لیکن آپ پلیٹلیٹ کراتے ہیں اور وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ریکوری فیز میں ہے. اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے ڈاکٹر سے، تو یہ چیز بہت کامن ہو چکی ہے. لیکن جو کلینکس پہ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے اکثر مسٹیک ہو جاتی ہے کہ وہ ملیریا ہی ٹریٹ کرتے رہتے ہیں، جبکہ سی بی سی آج کل کے دور میں جس کو بخار ہوتا ہے اس موسم میں اس کا فوراً سی بی سی کرانا چاہیے. بلڈ کا ٹیسٹ سی بی سی ہوتا ہے وہ کرا لینا چاہیے پلیٹلیٹ دیکھنے کے لیے. ہاں 24 گھنٹے کے بعد بھی کرا سکتے ہیں. اگر کسی کو بخار تیزی سے چڑھ رہا ہے سردی کے ساتھ تو آپ کو ڈینگی ذہن میں رکھنا ہے، اور ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو سی بی سی ہر ایک دن بعد کرانا ہے، آلٹرنیٹ ڈیز پہ. یعنی آج کرائیں تو پرسوں کرائیں، پرسوں کرائیں تو اس کے ایک دن بعد کرائیں، اس طرح. نہیں پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی ضرورت. میرے خیال میں وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. جی نہیں، کلینک پہ جانے میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیے ان کا سوال یہ ہے کہ ہم عموماً کلینک پہ جاتے ہیں اور بالکل آخر میں ہم ہسپتال جاتے ہیں، تو یہ شکایت تو مجھے بھی آپ لوگوں سے ہے. نہیں اس کا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، یہ شکایت تو مجھے بھی آپ لوگوں سے ہے کہ ہمارے پاس مریض جب آتے ہیں جب مریض بالکل اینڈ اسٹیج پہ ہوتے ہیں، اور پھر آ کے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا علاج کرو، اور علاج نہیں کرو تو کہتے ہیں جی سرکاری اسپتال تو ہے ہی بیکار. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں آپ کو علامات بتا رہا ہوں، کسی کو بخار ہو رہا ہے، کسی کو سردی لگ کے بخار ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے آپ کلینک پہ چلے گئے. لیکن اگر کسی کو دھبے پڑنا شروع ہو گئے، کالے پخانے آ گئے، اس کو ناک سے گئے، منہ سے خون آ گیا، اب کلینک پہ جانا بیکار ہے، کیونکہ کلینک پہ وہ چیز مینیج نہیں ہو سکتی. اگر میں بھی کلینک پہ بیٹھا ہوں، یہ بڑا سا کوئی پروفیسر بھی بیٹھا ہے، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے جو امریکہ سے لندن سے پڑھ کے آیا ہو، بہت بڑی ڈگری، کلینک پہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ بھی آپ کو کہے گا ہاسپٹل جائیے. تو چند علامات، مریض کی علامات دیکھیں اور اس کو شروع میں ہی ہاسپٹل لے آئیں، اچھے سے اچھی جگہ پہ لے آئیں. اچھی جگہ سے مطلب ہے جہاں پر 4-5 ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں، وہاں پر 4-5 چیزیں سنبھالی جا سکتی ہیں. آپ کی آواز مجھے واضح نہیں ہو. ایسا کوئی ہسپتال دیکھیے، اگر قریب اسپتال کی بات کرتے ہیں تو قریب تو آپ کو یہ خمینی ہاسپٹل بھی ہے. یقیناً یہاں پیسے زیادہ لگتے ہیں، یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، لیکن آپ انیشیل ٹریٹمنٹ تو یہاں سے لے سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو، اور جہاں تک قریبی اسپتال کی آپ نے بات کی، قریب کی، تو یہاں سے عباسی شہید کا یا جناح کا فاصلہ جو بھی کچھ ہوگا، بالکل بہت زیادہ فاصلہ میں مانتا ہوں. اگر کسی کو رات کو 2:30 بجے اس طرح سے شدید بخار ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ خمینی آپ کسی کلینک پہ چلے گئے. لیکن اگر کسی کو رات کو 2:30 بجے شدید بخار کے ساتھ آپ کو لگتا ہے دھبے بھی پڑ رہے ہیں، اس کو خون بھی آ رہا ہے، تو آپ کو
اب پیسے کی اہمیت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, اب زندگی کا معاملہ آ گیا, تو اب آپ کو خمینی ہاسپٹل تو کم از کم جانا چاہیے. مسئلہ یہ ہے سر, گورنمنٹ میں جاتا ہے, جان پہچان ہے, اس کو لیفٹ مل رہی ہے. مثلاً کوئی ایسے غریب ہے جو لاچار ہے, اس کو ڈاکٹر جو ہوتے ہیں اس کو لیفٹ نہیں دیتے. دیکھیں ایک تو چیز یہ, ہم لوگ نے نہیں دو چیزیں میں آپ کو بیان کروں. ایک تو بات یہ ہے کہ میں یہاں ڈینگی کا بتانا آیا ہوں. اگر ہم ان مسائل پہ بات کریں گے تو بہت ساری ہیں. اب میں اپنی تنخواہ کا رونا شروع ہو جاؤں گا, مجھے ملتا کیا ہے. لیکن یہ تو بھی مطلب آپ کے ملک کا نظام ہی خراب ہوا ہے نا. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے نا, اگر کوئی اس وقت میں آپ کو عباسی شہید کا بتا سکتا ہوں کیونکہ میں خود وہاں کام کرتا ہوں, اگر ڈینگی کا مریض آتا ہے, چاہے ہسپتال کے کسی وارڈ میں جگہ ہو نہ ہو, ہم اس کو کسی اور ہسپتال میں نہیں بھیج سکتے, ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اگر کسی کا ڈینگی, اس کے سفید خلیے کام ہے اور اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا ہے. یہ ہمیں اوپر سے مطلب ہر طرح سے احکامات یا ایڈمنسٹریٹو وہ آئے ہوئے کہ ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا ہے. جہاں تک جان پہچان کا تعلق ہے تو یہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے, میں اس پہ اختلاف نہیں کر سکتا ہوں, نہ ہی میں کہوں گا ایسا نہیں ہو رہا. لیکن ڈینگی کا مریض اس وقت واپس نہیں کیا جا رہا. یہ ہو سکتا ہے کہ 4-6 گھنٹے ایمرجنسی میں لٹا کے رکھا جائے, ڈاکٹر دیر سے دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کو آپ واپس کوئی نہیں کرے گا. یہ آپ اپنے ذہن میں کلیئر رکھیں. جی نہیں یہ ضروری نہیں ہے. سمٹمس میں شروع ہونے میں 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 4 دن بھی لگ سکتے ہیں. مچھر نے کب کاٹا ہے اس سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کو آج بخار ہو رہا ہے تو اس کو مچھر نے 1 ہفتے پہلے کاٹا ہے یا کل کاٹا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. سمٹمز جو ہیں وہ سمٹمز جو جب کسی کو بخار شدید ہو رہا ہے سردی کے ساتھ اور ان موسم میں ہو رہا ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈینگی کی ابتدا ہو رہی ہے. جی گورنمنٹ اسپتال کے لیے صرف 200 روپئے لگتی ہے, جس میں 3 آدمی, ایک ڈاکٹر, ایک ٹیکنیشین اور ایک ڈرائیور ہر وقت موجود ہوتے ہیں. فل ایکوپمنٹ گاڑیاں ہیں اور ان گاڑیوں کو کال کریں 26 نمبر. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہاں کسی بھی مومن کو اگر ہوتا ہے تو یہ اسٹیٹ ڈسپینسری میں جو ہے 40% آف ہے ہر قسم کے ٹیسٹ مہدی مانی سے, لہٰذا اس سے استفادہ حاصل کریں. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. یہ کوئی بھی ٹیسٹ کرانا چاہے 1000 کا ہے, اس میں 400 روپئے لگتے ہیں. دوسرا اکثر یہ بتاتے ہیں کھلاؤ اور جتنے کے لیے پتے کا پانی پلاؤ, یہ بہت مفید ہے. بتا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں, یہ دیکھا ضرور گیا ہے, لیکن ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ جس نے کچھ بھی نہیں کھایا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اس پہ ریسرچ کوئی نہیں ہوئی ہے. ایسا ہو رہا ہے, لوگ کھا رہے ہیں, بہت مشہور بھی ہوا. ہاں میں نے نہیں دیکھا اور نہ اس پہ کوئی ریسرچ ہو. جب تک ریسرچ جو ہے کسی بارے میں کہنا بہت مشکل کام ہے کہ پپیتے کے پتے یا کسی سے کوئی فائدہ ہوتا ہو. کون سی غذا ہے کہ جو پلیٹلیٹس کو بڑھائے؟ غذا اس وقت ایسا سچ کوئی بھی نہیں ہے جس سے پلیٹلیٹ بڑھے. ایسی غذا کھائیں جو جنرل آپ کو طاقت دے. بس بالکل نارمل فروٹ کھائیے, سیب کھائیے, جو بھی موسم کا پھل ہے وہ کھائیے, جوس پیجیے, سیب تازہ جوس پیجیے. کوئی اسپیسیفک اس کا وہ نہیں ہے. نہیں, یہ خون یا پیشاب سے نہیں لگے گا کیونکہ یہ جسم سے باہر سروائیو نہیں کر سکتا. یہ صرف انسان کے جسم میں سروائیو کرتا ہے, پھر مچھر کے جسم میں سروائیو کرتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کسی کے خون لگا ہو جیسے ہیپاٹائٹس ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا. پھر بھی اگر کوئی بات ہو تو بعد میں پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, درود پڑھ لیں محمد والے محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل